السلام علیکم پیارے بچوں، سائنس سب کے لیے میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو جماعت پنجم کے لیے ہے۔ مضمون ہے ہمارا ماحول، حصہ اول، اور سبق کا نام ہے ہماری زمین ہمارا نظام شمسی، اور یہ ویڈیو اس سبق کا آخری حصہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بچوں، دی گئی تصویر میں سورج اور اس کے اطراف گردش کرنے والے فلکی اجسام اور ان کے مدار بتائے گئے ہیں۔ نظام شمسی میں سیارے، ذیلی سیارے، بونے سیارے اور سیارچے شامل ہیں۔ تو بتائیے تو بھلا سورج کے سب سے قریب کون سا سیارہ ہے؟ تو سورج سے قریب عطارد ہے۔ زمین سورج سے کتنے نمبر پر ہے؟ زمین سورج سے تیسرے نمبر پر ہے۔ زمین اور عطارد کے درمیان کا سیارہ کون سا ہے؟ زمین اور عطارد کے درمیان زہرہ ہے۔ مریخ کے مدار کے باہر کے سیاروں کے نام ترتیب سے بتائیں۔ مریخ کے باہر کے سیارے مشتری، زحل، یورینس، نیپچون اور پلوٹو ہیں۔ سورج سے سب سے زیادہ فاصلے پر کون سا سیارہ ہے؟ سورج سے سب سے زیادہ فاصلے پر پلوٹو بونا سیارہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کشش ثقل کے بارے میں۔ فلکی اجسام میں ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچنے یعنی کشش کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اس قوت کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ سورج کی سیاروں پر اثر کرنے والی قوت کشش ثقل اور سیاروں کی سورج سے دور ہو جانے کی جبلت کے مجموعی اثر کی وجہ سے سیارے سورج کے گرد مخصوص فاصلے پر مخصوص مدار پر گردش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذیلی سیارے بھی سیاروں کے اطراف گردش کرتے ہیں۔ بچوں، بتائیے تو بھلا یہ چیزیں کس سمت میں گرتی ہیں؟ درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے، پھول، پھل، پہاڑوں سے ٹوٹنے والے پتھر، آسمان سے برسنے والی بارش، یہ سب چیزیں نیچے کی سمت میں گرتی ہیں۔ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے تمام چیزیں زمین پر قائم رہتی ہیں۔ کوئی چیز طاقت سے اوپر پھینکے تو وہ آخرکار زمین پر ہی آ کر گرتی ہے۔ بچوں، سیاروں، ستاروں کے درمیان پائی جانے والی جگہ کو خلا کہتے ہیں۔ اس کو فضائے بسیط بھی کہتے ہیں۔ زمین سے دور آسمان میں نظر آنے والے فلکی اجسام کے تعلق سے انسان کو ہمیشہ تجسس رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس تعلق سے تحقیق کرنے کے لیے وہاں تک جانا چاہیے، لیکن زمین پر سے کسی چیز کو خلا میں بھیجنے کے لیے اسے زمین کی کشش ثقل کی قوت سے زیادہ قوت کا استعمال کر کے پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے استعمال ہونے والی تکنیک کو خلائی سیٹلائٹ مشین کہتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں بھارتی خلائی تحقیق ادارے اسرو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن نے چاند پر 22 اکتوبر 2008 کو ایک طیارہ روانہ کیا تھا۔ اس مہم کو چندریان 1 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ منگلیان بھارت کا ایک اور اہم منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ مارس آربٹ مشن کے نام سے مشہور ہے۔ 5 نومبر 2013 کو منگلیان مریخ سیارے کی سمت میں روانہ کیا گیا۔ یہ طیارہ مریخ کے مدار میں 24 ستمبر 2014 کو پہنچ گیا۔ پہلی ہی کوشش میں اسرو نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ بھارت کے یہ دونوں طیارے بغیر انسان کے ہیں۔ یہ طیارے چاند اور مریخ کے گہرے مشاہدے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پیارے بچوں،
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے طیارے وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیوالی کے پٹاخوں میں راکٹ نام کا پٹاخہ دیکھا ہوگا۔ اس میں دھماکہ خیز مادہ ٹھوس بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کا تیزی سے احتراق ہو کر بہت زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے۔ راکٹ کی طرح کی بناوٹ کی وجہ سے پٹاخہ مخصوص سمت میں دھکیلا جاتا ہے۔ خلائی طیاروں کو خلا میں بھیجنے کے لیے طاقتور راکٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ راکٹ میں بہت زیادہ مقدار میں ایندھن جلایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں ٹن وزنی خلائی طیارہ خلا میں لے جایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی میں دنیا کے چند ممالک نے خلائی پرواز اور خلائی طیارے سے متعلق تکنیک راکٹ ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کی۔ سینکڑوں خلائی طیارے خلا میں بھیجے۔ ہمارا ملک خلائی پرواز، تحقیق اور مصنوعی سیاروں کے متعلق مہارت کے لیے مشہور ہے۔ کچھ خلائی طیارے مستقل طور پر خلا میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ مہمات میں سائنسدان بھی خلائی طیارے میں جاتے ہیں، انہیں خلابات یا ایسٹروناٹ کہتے ہیں۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں راکیش شرما سن 1984 میں خلا میں جانے والے یہ پہلے بھارتی خلاباز ہیں۔ اسرو اور سوویت انٹرکاسمس کی مشترکہ خلائی مہم کے لیے خلائی اسٹیشن میں انہوں نے 8 دن قیام کیا۔ خلا سے بھارت کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کے لوگوں کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا پیغام بھیجا تھا۔ ان کے علاوہ کلپنا چاولہ اور سنیتا ولیمز بھی بھارت کے مشہور خلابازوں میں سے ہیں۔ ایک خلائی سفر کے دوران حادثے میں کلپنا چاولہ کی موت واقع ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں خلا میں بھیجے گئے مصنوعی ذیلی سیارے یعنی سیٹلائٹ کے کیا کام ہوتے ہیں۔ ماحول کا مشاہدہ، موسم کا اندازہ، نقشے تیار کرنا، زمین پر پانی اور معدنی دولت کو دریافت کرنا اور خبر رسانی کے لیے مصنوعی ذیلی سیاروں یعنی سیٹلائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ زمین کے اطراف ایک مدار میں اسے قائم کیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذیلی سیارے کئی سال تک زمین کے اطراف گردش کر سکتے ہیں۔ بچوں، آؤ دیکھیں ہم نے کیا سیکھا۔ سورج ایک ستارہ ہے۔ نظام شمسی کے دوسرے تمام فلکی اجسام کو سورج سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ سورج اور اس کے اطراف گردش کرنے والی زمین اور دوسرے 7 سیارے اور ذیلی سیارے، بونے سیارے اور سیارچوں کی مجموعی طور پر نظام شمسی کہتے ہیں۔ کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی چیزیں زمین پر ہی رہتی ہیں۔ خلائی گردش کے لیے کشش ثقل سے آزاد ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے راکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ بچوں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، زمین پر پائی جانے والی حیاتی دنیا کی طرح خلائی سائنسدانوں کو اب تک کسی بھی سیارے پر زندگی نہیں ملی، اس لیے ہماری زمین ایک انمول سیارہ ہے۔ کسی بھی وجہ سے زمین پر ماحول کا نقصان جانداروں کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ یہاں ہمارا پہلا سبق ختم ہوا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو فوراً کر لیں اور ڈیلی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر جا کر آپ اس سبق کے متعلق مشق کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور کورونا کو پھیلنے سے روکیں۔ یاد رکھیے، پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔
تو بچوں، میں مدثر احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.